کبوتروں کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ آج ہم بدلتے موسم میں جو بیماریاں کا شکار ہوتے ہیں جہاں پرندے، ان کے سے کس طرح بچا جائے، اس سلسلے میں حاضر ہوئے جناب استاد خواجہ عقیل بشیر صاحب کے پاس، تاکہ ان سے پوچھ سکیں احتیاطی تدابیر اور آپ تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ شکر الحمدللہ۔ تو سر یہ آج کل موسم کیونکہ چینج ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں کافی پڑتی ہیں، اور سردی میں خاص کر، گرمی میں اتنی افیکٹ نہیں کرتی کبوتروں پہ جتنا سردی افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر بتائیے ہمارے ناظرین کو، یا کوئی میڈیسن وغیرہ جو یوز کی جائے جس سے بچے رہیں ہمارے جو شوقین لوگ ہیں ان کے کبوتر۔ دیکھیں جی، سب سے جو اہم چیز ہے نا کبوتروں کی، سب سے پہلے تو ہے ان کا ہاضمہ۔ جی جی، جس کبوتر کا ہاضمہ صحیح ہوگا اس کو کوئی بیماری فوری نزدیک نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ اور جو سب سے پہلی بیماری ان کے اوپر ہاضمے کے اوپر اٹیک کرتی ہے وہ کرتی ہے لکوا اور جھولا۔ جب ان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور ان کی آنتریں کام نہیں کرتی، ہضم نہیں کرتی، کبوتر دانہ نہیں کھاتا، جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو فوری لکوے اور جھولے کا اٹیک ہوتا ہے۔ لکوا اور جھولا کیا ہے؟ لکوا اور جھولا ہے کہ آپ کی جو دماغ سے جو شریانیں جسم کے باڈی پارٹ کو انفارم کرتی ہیں یا اطلاع دیتی ہیں، وہ سنگڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دماغ سے سگنل اس باڈی پارٹ کو کم جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ باڈی پارٹ کو پورا سگنل نہیں جاتا تو وہ پورا ایکشن نہیں کرتا۔ جب ایکشن نہیں کرتا تو کبوتر نہ پوری طرح کھا سکتا ہے اور نہ وہ اس کو ہضم کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیمار کبوتر دن بدن کمزور ہوتا ہے، اور کمزور جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیماری حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی ابتدا ہے بیماریوں کی، جی بالکل، جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب رہ گئی ان کا ہاضمہ۔ میں تو آج کل کے دور میں، پہلے زمانے میں تو کچھ لوگ دیسی چیزیں استعمال کرتے تھے، اب ہم ان کو ہی ایڈوانس فارم میں اب ہم چلے گئے ہیں۔ ہم یہ استعمال کرتے ہیں کارمینیٹو مکسچر ہے، یہ سستا آئٹم ہے، بیسیکلی یہ میٹھے سوڈے کا پانی ہوتا ہے، جو میٹھا سوڈا جو آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا استعمال بھی ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بتاتے جائیے۔ یہ کاربونیٹڈ مکسچر اگر آپ اس کو 5 ml کے برابر روز پانی میں آپ ڈال دیں تو کبوتر کا جو ہاضمے کا جو نظام ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ یہ کتنے پانی میں ڈالنا چاہیے؟ 5 اس کو آدھے لیٹر میں 5 ml ڈال دیں۔ آدھے لیٹر میں 5 ml۔ جی، یہ ہے ہمارا پیناڈول۔ پیناڈول بخار ہو جاتا ہے کبوتروں کو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جسم میں درد، اور جس طرح چھوٹے بچوں پیناڈول ہے نا، وہی ان کی جو چھوٹے بچوں کی بیماریوں کا علاج ہے نا، وہی کبوتروں کے لیے ہے۔ صحیح۔ 1 to 5 جو ملی گرام کا جو ہے نا اینٹی بایوٹک، وہ ان کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ 250 mg کا، اس سے زیادہ کبوتر کو کوئی اینٹی بایوٹک اسٹرانگ نہ دے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے، اور اس کا استعمال کا اینڈی ذرا بتائیے گا۔ یہ بھی آپ 5 ml کے قریب نہ آدھے لیٹر میں ڈال سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس کو ہم آپ کہیں گے یہ ایلومینیم کلورائڈ ہے۔ یہ جسم معدے کے اندر تیزابیت اور جو یا گیسٹرک ہو جاتی ہے، جس طرح ہمارے ڈکار آتے ہیں، کھٹے ڈکار، کبوتر کا ہاضمہ بھی جو خراب ہوتا ہے، تو یہ اس کو دوسرا نام سیمی لون بھی ہے، جس کو آدمیوں کی دوائی میں بھی کہتے ہیں، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا اس میں ہے فلیجل۔ اس کا استعمال بھی ذرا بتا دیجیے۔ یہ بھی آپ پانی کے اندر 5 ml۔ میں تو زیادہ تر ان ساروں کو نا ایک بوتل کو بڑی بوتل میں مکس کر دیتا ہوں، سب دوائیوں کو، اور اس میں سے 20 ml یا 30 ml کے برابر جو ہے
وہ پانی کے اندر ان کو دے دیتے، جس سے یہ ان کا نظام ہضم اور یہ تکلیف جو آنی ہوتی ہے وہ نہیں آتی. یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے. تو سر یہ ریگولر دینا چاہیے یا اس میں ہفتے میں کوئی 2 دن 3 دن؟ یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ ریگولر بھی دے دیں تو کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ یہ اینٹی بایوٹک تو ہے نہیں اس کا اثر کیا جائے. دوسرا میرے پاس ہوتی کلوروفینیکل، یہ الرجک کے لیے ہے. کسی بھی قسم کے جسم میں جو آ جاتی ہے پرابلم آ جاتی ہے، جو الرجی ہو جاتی ہے، جس سے اس کے لیے یہ کلوروفینیکل جو ہے نا، یہ دوائی میڈیسن میں استعمال کی جاتی ہے. یہ اینٹی الرجک کا کام کرتی ہے اور جسم کے اندر کبوتر کو جو الرجک ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. تو احتیاط یہ کرنی چاہیے. یہ دیسی نسخہ جو ہے وہ میرے نزدیک جو مجھے ایک دوست سے سنا ہے اور وہ اس کا بڑا اس کے اوپر کارآمد ہے، بقول اس کے کہ 1-1.5 سال سے اس کے گھر میں کوئی بیماری آئی نہیں. وہ ہے جی 1 چمچی اجوائن کی وہ لیتے ہیں، ایک چمچی سونف لیتے ہیں، 50 گرام اور جی دوبارہ 5 لونگ ہیں. دوبارہ ذرا کرنی بتا دیجیے گا. جی جی جی. وہ ہے اجوائن کی 1 چمچی اجوائن لے لیں، 1 چمچی سونف کی لے لیں، 1 چمچی اناردانہ لے لیں، 5-6 لونگ کے دانے لے لیں. کوڑ تما جو سوکھا ہوتا ہے اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنائیں اور اس کا کہوا سا بنا لیں. جب وہ کہوا بن جائے گا تو آپ اس کو اچھی طرح پکا کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں اور روز اگر ہو سکے یا دوسرے تیسرے دن 50 گرام کے قریب یا 50 ml پانی میں آپ ڈال دیں کبوتروں کی. جی ناظرین، استاد خواجہ کیر بشیر صاحب نے بتایا کہ میڈیسن کے بارے میں، دیسی میڈیسن کے بارے میں، اس کے کیا افیکٹس ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ ہم خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں. اور ایک میڈیسن ہے جو کہ آج کل بڑی چل رہی ہے آٹے کے اندر مختلف میڈیسن بنا کے، اس کے بارے میں بھی خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی میڈیسن ڈالی جائے تو وہ افیکٹو ہے کبوتروں پر. جی سر. جو میڈیسن جو مکس ہے نا وہ ہیں آپ نہیں سر، وہ جو پہلے آپ نے بتائی ہے نا میں جو دیسی اجوائن، اس کے افیکٹو کیا افیکٹس ہیں؟ وہ جو کہوا ہے نا وہ بیسیکلی خون کے نظام کو، خون میں انفیکشن نہیں ہونے دیتا اور کبوتر کے اندر ہاضمہ پیدا کرتا اور اس کے اندر بد ہضمی نہیں ہوتی. اور جو اس کی ہے نا خون پیوریفیکیشن، جو ہمارا خون سسائی ہوتا ہے جس کو ہم ساسی بھی کہتے ہیں، آپ ساسی بھی استعمال کرتے ہیں کہ اجمل کرچی کی، اور یہ بھی ہے، یہ بھی وہی کام کرتی ہے، خون کی پیوریفائنگ کرتی رہتی ہے جس میں خون میں انفیکشن نہیں ہوتا اور کبوتر صحیح رہتا ہے. اور جو دوسری جو 8-10 قسم کی گولیاں وہ تو اکثر نیٹ کے اوپر لگی ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ ہے 2-3 قسم کی اینٹی بایوٹک ڈال دیتے ہیں. ایک نیویڈیٹ 125 جو ہے وہ بھی آپ ڈال لیں، ایموکسل لے لیں، ایمپی کلاکس لے لیں، سیپٹرون ڈی ایس ہے وہ بھی لوگ کئی ڈال لیتے ہیں. پھر اس کے بعد 5 گولی پیناڈول لے لیں، 5 گولی فلیجل لے لیں، 5 گولی سی پی ایم ہے. اس کے علاوہ آپ اینٹی الرجک جو گولیاں ہیں کلوروفینیکل آپ وہ ڈال لیں. بنانے سے آپ کا جو ان کو آٹا پہلے توے کے اوپر براؤن کریں. جب وہ اچھی طرح براؤن ہو جائے پھر ان کا جو میڈیسن ہے ان کو آپ پاؤڈر فارم کو اس کے اندر مکس کر کے تو 5-6 قطرے شہد کے جب ڈالیں گے تو وہ چھوٹی سی مجون سی بن جائے گی. آپ اس کی پھر اس کو ڈرائی ہونے دیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے رکھ لیں. یہ گولیاں بوقت ضرورت آپ کے نا کام آ سکتی ہیں. ان گولیوں کے اندر آپ، مجھے یاد آ گیا، اس ذہن میں آ گئی، موسیقار شربت بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور بھی کوئی ملٹی وٹامن اگر آپ کو کوئی ذہن میں اس وقت جو آپ کے پاس ہو، وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. ملٹی وٹامنس بھی یوز ہوتی ہیں طاقت کے لیے. ہاں، یہ کبوتر کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنی ہے، اس کو بھوک لگانی ہے تاکہ وہ جو پرابلم اس کے اندر آتی ہے. اور سب وجہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ان کا جو ہاضمہ جو ہے نا وہ خراب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جی. جب کبوتر ہضم نہیں کرتا، اس کا دل نہیں کرتا، وہ اداس ہو کے بیٹھا رہتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کبوتر ڈپریشن میں جب چلا جاتا ہے نا تو وہ تب بھی ریکور نہیں ہوتا. اور اکثر یہ کبوتر باز جو ہیں جو اڑانے کے لیے اینٹی ڈپریشن گولیاں ہی دیتے ہیں جس کی وجہ سے کبوتر نکل کے اور خوشحال ہو کے اڑتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو آپ آزمائیں تو آپ کے کبوتر بچے رہتے ہیں بیماریوں سے بھی اور امپروو بھی کر جاتے ہیں. اور سارے سال کی محنت ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کتنا بھی اچھا کبوتر اگر بیمار ہو گیا آپ اس کو بچا نہ سکیں تو آپ کی سال بھر کی یا 2 سال کی یا جتنی سال پرانی نسل ہے آپ کی محنت ضائع ہو گئی. تو کبوتر کی سنبھال لینا میرے نزدیک وہی سب سے بڑی استادی ہے. آپ بگڑے ہوئے کبوتروں کو بچا لیں، اچھے کبوتروں کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ استادی فن ہے. باقی اڑنے کا استادی تو ایک گولی دے کے آج کل تو ہر کوئی استاد بنا ہوتا ہے.
कबूतरों को, अपने कबूतरों को बीमारियों से, तकलीफ़ों से बचाना मेरे नज़दीक ये उस्तादी है। बिल्कुल सही जी, ये सब कुछ कबूतरबाजी का एक हिस्सा है और इससे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, एक उस्ताद को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल दाना कौन सा यूज़ किया जाए जिससे जानवर जल्दी हज़म करें, क्योंकि सर्दी में ऑब्वियसली वो मैदा थोड़ा सा कमज़ोर काम करता है ठंड में, तो भूख ज़्यादा लगती है। अगर आप कोशिश करें कि दाल, ये कुछ दाल का दाना और जो गंदम है ना, गंदम का दलिया, मकई का दलिया और चने का दलिया, आप इनको दलिए फॉर्म में आप इनको दें, आपके लिए कबूतरों को हज़म करना आसान रहेगा। जो सॉलेबल है, मकई देर से हज़म होती है, गंदम का दलिया जो बेहतरीन खुराक है आप वो दें, जौ का दलिया दें और इनको वैरायटी किस्म की दें। मेरे पास जो मैं अपना तरीका इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने आज दोस्तों को बताने लगा हूँ आपकी दवाफत से, मैं करता हूँ 5-6 किस्म के तेल ले लेता हूँ और उनको अपने दाने के अंदर मिक्स करता रहता हूँ। मसलन सरसों का तेल डाल दिया, जैतून का तेल डाल दिया, बादाम का तेल डाल दिया, सोयाबीन का तेल डाल दिया, मूंगफली का तेल ले लिया, अलसी का तेल ले लिया। ये सब तेलों को, मिकदारों को ना एक दिन उनको उसके साथ दाने के साथ मिक्स कर देते हैं और उनको अच्छी तरह मल देते हैं। तो वो तेल वाले जो होते हैं ना दाने, वो आप कबूतर जब वो खाता है तो उसके जिस्म के अंदर ऑयल जाता रहता है। इस तरह मोटरसाइकिल जो है ना, ये चलती है मोबाइल ऑयल के ऊपर। जहाँ इसका मोबाइल ऑयल ख़त्म हुआ नहीं, इसका इंजन जाम हो जाता है। जी। अगर आपने अपने कबूतरों को रवां दवा रखना है तो इनको ये तेल वाले जो दाना है, जो इस तरह मैंने बताया, आप इसको आजमाएँ। इंशाल्लाह आपके कबूतरों को मुख्तलिफ़ किस्म के मादनी ताकत भी, मल्टी विटामिन भी चलते जाएंगे, जिसमें और वो कबूतर भी लुब्रिकेंट रहेगा और उसके अंदर परों के अंदर मुलायमियत आ जाएगी। इंजन उसका जो अंदर निज़ाम है जिस्म का, वो भी बेहतरीन नरम रहेगा। हर किस्म का उसको ऑयल मिलेगा तो कबूतर अंदर से खुशहाल रहेगा, कोई किस्म की खुश्की नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। और यही खुश्की और रुकावट की वजह से कबूतर बीमार हो जाते हैं। सही। अच्छा खैर साहब, ये बताइएगा, अभी आपने ऑयल्स वगैरह की बात की, तो अगर मतलब रूरल एरिया में, पिंड गांव में देसी घी अवेलेबल होता है तो देसी घी भी यूज़ किया जा सकता है? देखिए, देसी घी तो काफ़ी महंगा है, तो हाँ वो भी आप इस्तेमाल करें। मतलब वो उनके तो घरों में आम होता है ना, रेगुलर आप यूँ कर सकते हैं, वो रोटी के भोरे लें, उनको शॉपर में डालें, 1 चमची ऊपर से देसी घी डाल के उसको अच्छी तरह हिलाएं, जिस तरह वो जम्मू राह काले करते हैं। वो सारे वो भूरों को वो तेल लग जाएगा, वो आप उनको कबूतरों के आगे डाल दें। इसी तरह आप अगर जो दाने डालते हैं, बोरे डालते हैं, वो बोरों के ऊपर 1-1 चमची कोई जैतून का तेल डाल दे, कोई अपना नारियल का तेल डाल दे, कोई सरसों का तेल डाल दे, कोई अलसी का तेल, क्योंकि अलसी कड़वी होती है, कबूतर जल्दी खाता नहीं। तो तेल मला हो उसके बोरों के साथ तो वो मजबूरी खा भी जाता है और वो आपका काम भी हो जाता है। सही सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आपने इतना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि आज हमने कोशिश की कि जो सर्दी का मौसम है इससे कैसे बचा जाए वो आप तक पहुंचाएं, जितनी भी नॉलेज हम तक आए खालिद साहब की तरफ से वो आप तक पहुंचाएं। तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा इसका, और हमारे पेज को लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें। कोई भी इसके अलावा कोई सवाल आपके ज़हन में हो वो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेगमेंट में उसे भी पूछेंगे। जिन भी उस्ताद साहब के पास बैठेंगे उनसे ये सवाल करेंगे। कोई भी किसी भी बीमारी के मुतालिक, किसी नस्ल के मुतालिक जो भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। वो ये होता है कि हम नेक्स्ट सेगमेंट के लिए वो सवाल रख लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए अपने दोस्त फैसल मीर को और ख्वाजा अकील बशीर, उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।